الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں، سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں. زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. کر لے توبہ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا
کہ حساب بہت سخت ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ابھی بیان حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم کا ہونے والا ہے۔ ابھی انقریب حضرت تشریف لائیں گے۔ جب حضرت کا بیان ہو تو بہت ہی زیادہ دھیان سے سنیے اور عمل کی نیت سے سنیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت جو ہیں تقریباً 28 سال سے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا رہے ہیں۔ یہ بڑے سعادت کی بات ہے ہمارے لیے کہ ایسے چوٹی کے اکابر، ایسے چوٹی کے بزرگ، الحمدللہ ابھی ہم ان کو سنیں گے کچھ ہی دیر۔ اور حضرت جو ہیں پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کے اجل خلفاء میں سے بھی ہیں۔ ایسے موقع پر مستورات کو اللہ سے دعا بیان سنتے اللہ کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے تڑپنا چاہیے کہ باری تعالیٰ آپ بچوں کو ان کے جیسا بنا، اور جس طرح آپ نے ان حضرات سے پوری دنیا میں کام لیا، اللہ جی آپ ہماری اولاد پورے ان کا کام لے لیجئے۔ دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے، دل کے کانوں سے سنیے اور عمل کی نیت سے سنیے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، یہ زندگی جو ہے یہ وقتی ہے اور یہ فانی ہے، اور یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ ہرگز نہیں۔ یوں فرمایا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، ایک دن مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور آپ اس دنیا سے جانا ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کرنا ہے، آخر موت ہے، اور موت اٹل حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وزارت کے ذریعے سے اور عہدے کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حامان جیسے وزیر کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو ہمت و بازو کے ذریعے سے اور جین کی محنت کے ذریعے سے اور بھائی گیری کے طور پر اگر موت کو ٹالا جا سکتا، رستم پہلوان کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں کو مرنے نہیں دیتی، اور اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو مائیں کبھی بھی اپنے لخت جگر کو مرنے نہیں دیتی۔ لیکن چونکہ موت اٹل حقیقت ہے اور مسلمہ فیصلہ ہے، میری دینی ماؤں اور بہنوں، میں اور آپ دنیا میں اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ ساتھ کیا فرمایا کہ اچھے اعمال ساتھ لے جائیں گے۔ انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر
ہیں فرانس میں یورو چلتے ہیں، سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں، تو قبر میں 6 چلتے ہیں۔ قبر کی جو کرنسی ہے وہ اچھے اعمال۔ دینی ماؤں اور بہنوں، جب میں اور آپ دنیا میں آئے تھے کس نے ہمیں غسل دیا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا نہیں پتا، جب دنیا میں آئے تھے کس نے کپڑا پہنایا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون کفن کا کپڑا پہنائے گا نہیں پتا، لیکن یاد کفن میں جیب نہیں ہوگا اور الماری نہیں ہوگی۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون گود میں اٹھا کر رکھے گا نہیں پتا۔ لیکن میری دینی ماں اور بہنوں، قریب وہ دن آنے والا ہے مجھے اور آپ اس دنیا سے جانا ہے، یہ دل لگانا ہرگز نہیں ہے، یہ اللہ ناراض کی جگہ نہیں ہے۔ آپ گودھرا میں رہنے والے 150 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ 200 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ 300 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ یہ سب کہاں چلے گئے؟ فرمایا یہ سب اللہ پاس گئے ہیں۔ میری دینی ماں اور بہنوں، مجھے بھی جانا ہے، جانا ہے، جس طرح ہمارے پردادا گئے، ان کے ابا گئے، ان کے ابا، اس طرح ہماری نیچے کی نسل جائے گی، میرا بیوی کا بھی انتقال ہوگا، میرے بچوں کا بھی انتقال، اگر دنیا کا نظام اور بچوں کے بچے ہوئے ان کا بھی انتقال، وقت آئے تو ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، ملک الموت کہیں گے جی اب میں اور پیارے رب میں اور ہے، اللہ کہیں گے، اللہ کہیں گے کہ ملک الموت کو بھی موت ملک الموت کو بھی موت آ جائے، کل من علیہا فان، ایک وقت آنے والا ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ او میری دینی ماں اور بہنوں، یہ گودھرا ہمیشہ نہیں رہے گا اور نہ آپ گودھرا میں ہمیشہ رہیں گے، یہ آپ کا مکان ہر وقت نہیں رہے گا، نہ آپ کے مکان میں آپ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ دنیا سے جانا ہے، پہلی والوں کو بھی جانا ہے۔ دینی ماں اور بہنوں، کوشش کرو اپنے اللہ کو راضی کرو، مالک کو راضی کرو، اپنے مالک کو راضی کرو، اپنے پالنہار راضی کرو، اللہ کو راضی زندگی گزارو۔ ایک عورت جو ہے اپنے شوہر کو پہچانتی ہے، اپنی ہر خوشی اور غم کی بات اپنے شوہر سے شیئر کرتی ہے، ایک اتنا اپنے شوہر کو پہچانتی ہے، اتنا بھی اللہ کو پہچان لیتی، زندگی میں بہار آ جاتی۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کو پہچانتا ہے اور ہم اتنے اپنے اللہ کو نہیں پہچان پا رہے۔ دینی ماؤں بہنوں، اللہ ملا تو سب کچھ ملا اور اللہ نہ کچھ نہ ملا۔ اللہ کو آج تک پورے وقت کسی نے کچھ نہیں چھوڑا، اللہ کر کسی نے کچھ نہیں پایا۔ اس لیے میری دینی ماں اور بہنوں، توبہ کیجئے، نیت کیجئے، انشاءاللہ اب اللہ راضی کر کے زندگی گزاریں گے۔ دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں توبہ انتظار۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، حضرت کی بات دھیان عمل سے سنیں، حضرت کی بات اور سامنے رکھ کر کے زندگی کو گزار، اللہ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔